سلام یا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا اور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں آپ کی میزبان نورید فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے لال سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم ان کی شخصیت، ان کی قربانیوں، ان کے حسن، ان کے جمال، ان کے کردار کی عظمت، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری، اور وہ جو حیدری خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، وہ جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے اور ان کے کردار میں عیاں تھا، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ اور آج ہم ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے جو ان کے بھائیوں نے کربلا کے میدان میں اور سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے لالوں کو پیش کر کے کی تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے تو چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ قربان جائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کہ اللہ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو پہلے شکل پاک میں چہرہ والضحیٰ دے کر بھیجا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام سراپا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صورت میں بھیج کر وہ جو حدیث پاک ہے کہ انا من حسین و حسین منی، انا من حسن و حسن منی، اس کی عملی تفسیر پیش کر دی۔ آج ہم قمر بنی ہاشم سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ اس ذکر نور میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی ہماری دونوں محترم سکالرز۔ میرے ساتھ پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ۔ ڈاکٹر خانم، آپ کا شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ۔ شباب، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ اور آج منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی بہت محبت کرنے والی اہل بیت اطہار سے مریم منیر صاحبہ۔ مریم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ ہم آپ سے منقبت سنیں گے۔ جی ڈاکٹر خانم، کیا چہرے والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلمیح نہیں کہا جا سکتا سیدنا قاسم علیہ السلام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام ماہ محرم ہے اور جو ہم عاشورہ کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں، آنکھوں کی کیفیت اور سراپا وجود ایک تلاطم میں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور آج آپ تذکرہ کر رہی ہیں اس قمر بنی ہاشم کا جو چراغ تھے جناب فروہ کے گھر کا۔ سبحان اللہ۔ اس ہستی کا تذکرہ کر رہی ہیں جن کو رخصت کرنا شاید اتنا آسان نہ ہوگا کربلا والوں کے لیے۔ جب آپ تذکرہ کر رہی تھیں جناب قاسم کا، میرے نظروں میں ایک مرتبہ کربلا اور وہ خیمے اور وہ تمام مقامات ایسے میرے نظروں کے سامنے آئے کہ اللہ اکبر، جناب زینب کا دل تھا، کیونکہ ایام محرم ہے اور عاشور کے ہم قریب جا رہے ہیں۔ جی، تو یہ کیفیت، یہ فیلنگ، اسے ہم چھپا نہیں سکتے، کیونکہ خانم یہاں آپ کی اس گفتگو میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پہلے مہینے گزرے، پھر سال، اب صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غم اور اس غم میں بہائے جانے والے آنسو نہ تھمے ہیں اور نہ رکیں گے، اور یہ تو وہ غم ہے جو پتھروں نے بھی منایا۔ یہ غم ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے، تازہ ہے۔ اس کی مثال ہم ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مثال یہ کائنات ہے، اس کی مثال یہ صف ازاں ہے، اس کی مثال یہ دنیا بھر میں جو ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے، اس کی مثال آج زندہ مثال کرب و بلا ہے۔ اگر آج آپ ایام محرم میں کرب و بلا کو دیکھیں، سراپا سیاہ پوش ہے، کرب و بلا سیاہ سراپا غم و ماتم میں مبتلا ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح سے زائرین دنیا بھر سے جا کر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمندر کا قطرہ محسوس کرتے ہوئے جو بحر بے کراں سے فیض لے کر آتے ہیں، یہ زندہ مثال ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں وہ لوگ شاید کم عقل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ ان ہستیوں کو تو ورفان اللہ کا ذکر کا صدقہ ملا، اور ہم تو خود کو اس ذکر سے جوڑ کر ممتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بلند کرنے والے نہیں،
ہم اس ذکر کا حصہ بن جائیں بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے اس ذکر کو بلند کیا، محمد اور آل محمد کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اس وعدے کی وفا ہے۔ بے شک۔ جناب قاسم علیہ السلام کا اپنے تذکرہ کیا، جناب قاسم کون تھے، ان کی شخصیت کیا تھی، یہی میرے خیال میں تعارف چاہ رہی ہیں، اور حق بھی ہے ان دنوں ان کا تذکرہ جس طرح ان کا حق ہے ویسے ہی کیا جائے۔ جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، بیٹی بھی ان اعطینا کل کوثر کی مصداق ہے، اور اس بیٹی کو پروردگار عالم نے شادی کے بعد جس اولاد سے نوازا ہے، اور سوچئے نبی رحمت کے گھر میں خوشی کی خبر ہے، مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کے شادی کے بعد یہ پہلی خوشخبری ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ امام حسن مجتبیٰ شبیہ پیغمبر تھے، سبحان اللہ، ان کا چلنا، ان کا مسکرانا، یہاں تک کہ نبی رحمت فرماتے ہیں حسن منی وانا من الحسن، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بے شک۔ امام حسن علیہ السلام سبط اکبر ہیں جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی، اور جناب قاسم امام حسن کے سبط اکبر ہیں، بے شک، فرزند بزرگوار ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی، میں نے شاید گزشتہ پروگرام میں بھی کہا، دنیا میں جس کے گھر بھی بیٹی کی ولادت ہو تو اس گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس گھر میں خوشی کے مٹھائی بانٹی جاتی ہے، بالکل، لیکن صرف یہ گھرانہ آل رسول کا ہے جن کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو یا بیٹے کی، سب سے پہلے اشک بہایا جاتا ہے۔ جناب قاسم کی ولادت کے بعد بھی چہرہ اس قدر حسین تھا، جس نے چہرے کو دیکھا وہ تکبیر کی آواز کہتے ہوئے یہ کہنے پہ مجبور ہوا، چہرہ گویا کہ رسول اللہ کا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے شباب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمن سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا فیض بھی ان کو ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، اور خانم نے جو کہا کہ عشق و وفا کا قافلہ آج 4 محرم پہنچ گیا کربلا، اور کربلا کا آغاز آج کی شہادت سے ہم نے شروع کر دیا۔ حضرت قاسم ان کی نام ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، اس سے ان کی شخصیت آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے خانم نے کہا کہ جب بھی کوئی بچہ کی ولادت اس گھر میں ہوئی ہے تو سب سے پہلے اشک بہائے گئے ہیں، اور اشک بہانے کی وجہ اس پیغام کو دینا ہے کہ یہ وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کربلا میں کام آئے گا۔ صرف پیغام دینا نہیں، آغاز تربیت بھی ہے۔ بالکل۔ جناب قاسم جس گود میں آئے، بی بی ام فروہ کی گود میں آئے، جناب حسن کے لال ہیں۔ جناب حسن نے بیٹے کو آغوش میں اٹھایا، پیشانی چومی اور چہرے کو بلند کر کے کہا، واللہ اس کو دیکھ کر نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی۔ جناب قاسم کی تربیت صرف فقط 4 برس تک وہ اپنے بابا کے ساتھ رہے، ٹھیک، اور 4 برس تک ان کی تربیت امام حسن نے کی۔ کن خطوط پر کی 4 برس تک ان کی تربیت؟ اس خطوط پر بھی کی کہ تم نے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو، تم نے کام آنا ہے، تمہارے لہو میں یہ شے شامل ہے۔ علم کی تربیت، حلم کی تربیت، کرم کی تربیت، جود و سخا کی تربیت۔ جناب امام حسن سے دسترخوان منسوب ہے، امام حسن کا دسترخوان، جس سے امیر و غریب سب فیضیاب ہوتے تھے، اس دسترخوان کا فیض انہوں نے اپنے بیٹے جناب قاسم میں ڈالا۔ سبحان اللہ، کہ جیسے دسترخوان میں چلاتا ہوں، امیر کو دینا، غریب کو دینا، یہ سخاوت کی ایک نشاندہی ہے۔ جناب قاسم میں بھی سخاوت تھی، اور جناب قاسم کی کمسنی کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک سائل ان کے دروازے پر آیا، تو جیسے ہی سائل کی آواز سنی اپنے گھر کے اندر آئے اور کچھ شے تلاش کرنے لگے، تو والدہ نے پوچھا کیا تلاش کرے ہو؟ تو جواب دیا سب سے قیمتی شے۔ سبحان اللہ، کہ وہ والی البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے قیمتی شے جو مجھے اس میں ملے میں اس سائل کو دوں۔ کہ تربیت ان خطوط پر کی جا رہی ہے۔ اچھا، ماں نے تربیت، جب والد اس دنیا سے جا رہے ہیں، وقت آخر ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھ کر، تعویذ بنا کر اپنے بیٹے کے بازو میں باندھا۔ اور اس باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پیغام دینا ہے، اور اپنی زوجہ کو وصیت کی کہ اس کو کربلا میں جا کر کھولنا اور میرے بھائی حسین کو دکھانا، یہ میری طرف سے کربلا کا فدیہ ہے۔ ایک 4 اور 5 برس کا بچہ جس کے بارے میں ماں باپ موت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ آج تک کسی جانے والے نے نہیں بتایا کہ کیسا ہوتا ہے، لیکن حضرت قاسم سے امام علی مقام علیہ السلام نے پوچھا، اے قاسم، اے میرے بھتیجے، یہ بتاؤ تم نے موت کا ذائقہ کیسا پایا؟ تو کہتے چچا جان شہد سے شیریں۔ سبحان اللہ۔ تو موت کا ذائقہ اگر پوچھنا ہو تو اس کم سن بچے سے پوچھئے۔
اچھا، اس میں ہم شہادت کی طرف بھی بڑھیں گے، اس سے پہلے میں یہ دیکھتی ہوں کہ مدینہ کے گلی کوچوں نے وہ منظر دیکھا خانم کہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام قمر بنی ہاشم، ان کے ایک طرف سیدنا قاسم علیہ السلام ہے، دوسری طرف سیدنا علی اکبر ہیں، تربیت ہو رہی ہے، کیا کچھ چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی جس کے لیے تربیت ہو رہی تھی؟ دیکھیں یہ تینوں قمر بنی ہاشم، بے شک، ان کا جب آپ تذکرہ کر رہی ہیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے منظر، گویا کہ میں اپنے آنکھوں سے وہ منظر مجسم کر رہی ہوں۔ بلکہ معذرت کے ساتھ خانم میں کہتی ہوں ہمارے پاس تلمیح کے لیے، استعارے کے لیے، مثال کے لیے بیچارہ قمر ہے، بیچارہ چاند ہے، بیچارہ اس لیے اس کو کہہ رہی ہوں کہ اس میں تو داغ ہیں اور یہ تو نور ہی نور ہیں، یہ تو سراپا نور ہیں۔ بالکل ایسے نبی رحمت صلوات اللہ علیہ مدینے کی گلیوں سے گزر فرما رہے تھے، دیکھا چند حسین نوجوان گزر رہے، حسین نوجوان، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے کچھ دیر تک مبہوت نگاہوں سے دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد نظریں جھکا لی اور اشک بار ہوئے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مدینے کی ان حسین نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان دنیا والوں کو میرے جوانوں سے کیا ہے؟ شاید یہ جملہ اس وقت اصحاب کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب یہ تین شہزادگان جناب عباس علمدار کربلا، جناب علی اکبر شبیہ پیمبر، جناب قاسم شبیہ پیمبر، جب ان گلیوں سے گزرتے تھے، حسن کا عالم یہ تھا، سبحان اللہ، وقار کا عالم یہ تھا، حلم کا عالم یہ تھا کہ جب یہ گزرتے گلیوں سے مدینہ کے لوگ کام چھوڑ کر تکتے تھے، خواتین چھتوں پہ کھڑے ہو کے زیارت کیا لوگ کرتی تھیں، ماشاءاللہ کہتے ہوئے، بسم اللہ کہتے ہوئے صدقہ اتارتے تھے، سبحان اور جو اللہ، قصائی ہے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، جو مال بیچ رہا ہے اس کی نگاہیں تک ہی رہ جاتی ہیں۔ اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب وہ منظر دیکھا اصحاب نے کہا شاید اسی وجہ سے نبی رحمت فرماتے تھے آہ میرے نوجوان۔ یہ تین نوجوان جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے، مولا حسین علیہ السلام فرماتے تھے جب یہ گزرتے ہیں تو مجھے ان کی جوانی پہ رشک آتا ہے، سبحان اللہ، ان کی جوانی پہ۔ اور یہی مدینہ ہے، یہی کوفہ ہے جہاں پر ان بزرگوں کی تربیت علی ابن ابی طالب نے کی، سبحان اللہ، مشقی تربیت، حربی تربیت، جنگی تربیت، چاہے مولا عباس ہوں، چاہے جناب علی اکبر ہوں، چاہے جناب قاسم ہوں، ان کی جو ٹیکنیک ہے حربی سبحان اللہ، جنگ کے، وہ خود حیدر کرار نے سکھایا بلکہ ہے۔ میں تو شباب یہ سمجھتی ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ جو شجاعت، وہ جو جرت، وہ جو ان کے کردار کی عظمت، وہ جو علم ہے ان کا، حکمت ہے، دانائی ہے، وہ تو ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ دیکھیے نورید، سورہ لقمان میں پروردگار نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہم نعمتیں ظاہری اور باطنی تمام کر دیں، کچھ ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں اس وقت تمام ہوتی ہیں جب ظاہر بھی کمال پر ہو، باطن بھی کمال ہو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ظاہر بھی کمال پر تھا اور باطن بھی کمال بے پر شک تھا۔ بے شک، ظاہری حسن و جمال میں کمال تھا اور باطن نفس میں کمال تھا، اسی لیے ایات النفس مطمئنہ، ان نفوس کو نفس مطمئنہ کہا گیا۔ بے شک، ظاہر اتنا کمال میں تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تھا تو آنکھیں چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاتی تھیں۔ بلکہ تاریخ میں بہت سی جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ جب یہ گھروں سے نکلتے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا امامہ ایسا باندھا کرتی تھی کہ آدھے چہرے ان کے اس کپڑے سے ڈھانپ دیا کرتی تھی کہ یہ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت جوان ہیں۔ جب بھی یہ دونوں نکلا کرتے تھے، ان کا جو بھی شجاعت ہے، جو بھی علم ہے، اس کی تربیت جیسے ابھی خانم نے کہا کہ اس گھرانے کے اکابرین نے کی ہے، اس امام حسین نے کی ہے، جناب عباس نے کی ہے، مولا کائنات نے، ان کی ہاتھوں میں پرورش پا کر یہ جوان ہوئے ہیں۔ اور میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ مولا کائنات تو وہ ہیں جو سلونی قبلان تفقدونی کہ علم میں وہ با کمال ہے۔ جیسی جو عین علم ہو، جس کی شخصیت ہی علم ہو، اس کی آغوش میں پلنے والا علم میں با کمال ہوتا ہے۔ بالکل، اس کی بہت بڑی تصویر ان کے فصیح و بلیغ وہ جملے جو انہوں نے کربلا میں شجاعت سے پہلے بیان کیے۔ ہم ان کی فصاحت اور بلاغت پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام شہدائے کربلا، ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا، قمر بنی ہاشم سیدنا قاسم علیہ السلام کا،
سیدہ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ ہے، کربلا ہے، کس طرح سے اجازت دے رہی ہیں اور کس طرح یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام پہ اور اس اسلام کی خاطر قربان ہونے کا شوق شہادت کس طرح کا ہے؟ دیکھیے، جن کی تربیت حضرت علی ابن ابی طالب کر دیں، جن کی تربیت، وہ تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ بے شک، اگر کسی پر آج بھی نظر کرم ہو جائے محمد و آل محمد کی، صلی اللہ، وہ دنیا میں کشکول لے کے یہی آواز دیتا ہے، میں نوازا گیا ہوں اس در سے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب قاسم، یہ شہدائے کربلا جن کی تربیت مولا علی کے ہاتھوں ہوئی، تربیت بھی ایسی ہوئی کہ ان کے ہاں شہادت حیات ابدی ہے۔ بے شک، اور اس گھرانے کا کوئی فرد قضائے الہی سے نہیں، یا تلوار سے یا زہر سے یا خنجر سے شہید۔ اور پھر شہادت کے لیے بھی انہوں نے جو نیت قائم کر کے دکھا دی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بالکل۔ اگر ہم جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں شب عاشور کی طرف جانا ہوگا۔ جی، شب عاشور، شب عبادت، شب راز و نیاز، اور انشاءاللہ آگے پروگرام میں ذکر ہوگا کہ وہ رات کیسی رات تھی آل رسول پر، وہ رات کیسے گزری قمر بنی ہاشم پر، جب رات کے وقت مولا حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب، انصار، اولاد کو خیمے میں بلایا اور سب سے کہہ دیا کہ ان کو مجھ سے جنگ ہے، آپ سے نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہو۔ جی۔ دیا بجھا دیا خطبہ دینے کے بعد، جب دیا بجھا دیا کوہرام مچ گیا خیمے میں، کوہرام۔ جناب عباس کھڑے ہوئے، فرمایا مولا حسین آپ کی بات کہاں جائے، ہماری جان مال آپ پہ قربان ہے۔ تمام اصحاب نے وفاداری کا اظہار کیا۔ جب مولا حسین نے امتحان لے لیا سب سے، تب فرمایا کہ آؤ میں تمہیں تمہارا مقام دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے سبحان انگلیوں اللہ۔ کے درمیان حبیب کو مقام دکھایا، مسلم ابن اسجہ کو، سب کو شہادت کی خبر دی۔ جناب قاسم عمر کے لحاظ سے کم سن و سال ہیں، سب سے پیچھے اور بیٹھے ایک ہوئے، ایک کو دکھا رہے ہیں یہ جنت میں تمہارے محلات ہیں، اور ان محلات پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور صرف محلات نہیں، مقام، مقام۔ مقام، ایسا مقام جو حسین کے سائے میں ہے۔ سبحان جنت وہی ہے جہاں حسین ہے، بالکل، وہ جنت بالکل، جہاں پھل ہو، زر ہو، محل ہو، حسین نہ ہو، وہ جنت جنت نہیں بالکل، ہے۔ بالکل۔ ایسا مقام دکھایا کہ جناب حبیب جیسے صحابی فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ بھی ٹکڑے ہو جاؤں تو ایک قدم میں حسین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان یہ اللہ۔ جذبہ ہے۔ بہرحال مولا جناب قاسم نے سوال کیا، چاچا جان سب کی شہادت کی خبر دی اور میں، مولا نے بلایا قاسم میرے قریب آئیے۔ جناب قاسم قریب آئے، یہ ہے فلسفہ کربلا۔ سبحان اللہ۔ سوال کیا، قاسم کیفا عندک الموت، موت کو کن نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ فرمایا یا اماں، چچا جان، احلا من اصل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا اللہ۔ قاسم، یہ اس لیے بتایا تاکہ کل قاسم کی شجاعت، قاسم کی ہمت، قاسم کی جو دریا دلی ہے وہ رسومات کی زنجیروں میں کوئی جکڑ نہ دے۔ بالکل۔ قاسم وہ ہے جس کے ہاں موت کا یہ تذکرہ ہے۔ استقبال کیا جاتا ہے آگے بڑھ کے جرت کے جی۔ ساتھ۔ جناب قاسم نے جب یہ فرمایا، اب اگلا جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں قاسم آپ تو شہید ہوں گے بڑے مشقتوں کے ساتھ، لیکن آپ کا یہ جو اصغر ہے نا بھائی، وہ بھی شہید ہوگا۔ جب جناب اصغر کی شہادت کی خبر دی، پہلا جملہ چہرے میں اضطراب تھا، سوال کیا چاچا کیا یہ لوگ خیمہ تک آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ اصغر کم سن و سال ہے، وہ میدان میں نہیں جا سکتے، کیا وہ خیموں تک آئیں گے؟ یہ جملہ سن کے جرأت، غیرت حیدری، کھڑے ہو گئے جناب قاسم۔ مولا حسین نے گلے سے لگایا، فرمایا قاسم خیموں پہ آگ لگے گی، آپ کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں رسم بند ہوں گی۔ تب رات بھر جناب قاسم سر بے سجدہ روتے رہے مولا حسین کی اس جملے پر۔ اور جب اگلے دن وقت جنگ ہے، وقت حرب ہے، سب سے پہلے اصحاب اور انصار شہید ہوئے، اس کے بعد اولاد کی باری آئی۔ اولاد میں جناب قاسم کی جب باری آتی ہے، کئی مرتبہ گئے ہیں اجازت مانگنے، اجازت نہیں ملی، اور تاریخ لکھتی ہے پہلی مرتبہ قاسم یتیموں کی طرح رویا۔ اور کس پہلی طرح مرتبہ۔ اجازت دیتے شباب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبی، جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا کہ جب بھی دل بے قرار ہوتا سیدنا امام علی مقام جو ہے سیدنا قاسم کے چہرے کو تک لیتے تھے، اور پھر جب ان کو بھیج رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ اے قاسم کیا تم چل کر موت کی طرف جاؤ گے؟ نورید، صرف امام علی مقام کا اجازت دینا مشکل نہیں تھا، اور بھی بہت سی ہستیاں تھیں جو جناب قاسم سے بڑی دلی محبت کرتی تھیں۔ آپ مدینے چلیے،
روانگی جب ہو رہی ہے اور جب سب جوان سواریوں پر سوار ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بھائی حسین، قاسم کو کہو دائیں طرف چلے اور اکبر کو کہو میرے بائیں طرف چلے۔ سبحان اللہ۔ بیوی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کی معراج جناب قاسم اور جناب علی اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف امام علی مقام نے اجازت دینے سے منع نہیں کیا، سیدہ زینب سلام اللہ نے بھی۔ اور پھر یہ تو اس لیے بھی بہت زیادہ ان کو محبوب تھے کہ اپنے شہید بھائی کی نشانی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے جب بھی مجھے حسن کی کمی محسوس ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حسن کے چہرے کی زیارت کروں تو اے قاسم میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں۔ یہی جملے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے تھے۔ اور اجازت کس بنیاد پر ملی؟ ابھی شہادت کی بات کی جناب قاسم کی اور وہ ذکر کیا شہد سے شیریں کا۔ جب وقت آخر امام کا آیا اور شب عاشور ہوئی، ایک اور جملہ امام نے کمرے بنی ہاشم کو سب کو جمع کر کے پوچھا کہ تم شہادت کو کس طرح سے محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، ہم اتنی راحت محسوس کرتے ہیں جیسے آغوش مادر میں بچہ۔ سبحان اللہ، بالکل کہ ہم اتنا راحت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ میرے ساتھ ہی کیوں کھڑے ہو؟ صرف انعام کی لالچ میں نہیں، جنت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خاتون جنت کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ۔ دوسرا جملہ یہ بہت بڑا تھا ان لوگوں کے لیے۔ تو جناب قاسم کو جب اجازت کے لیے آئے وہ اپنے چچا کے پاس، اپنی پھوپھی کے پاس، تو انہوں نے یہی جملے کہے کہ تمہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد آتی ہے ہمیں۔ تو جناب قاسم اپنی والدہ کو اپنا وکیل بنا کے لائے۔ اللہ۔ اور پہلی مرتبہ انہوں نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ کاش میرے بابا آج ہوتے تو وہ بڑھ کر میرے لیے میرے جانے کی اجازت طلب کرتے۔ اللہ۔ بی بی ام فروہ آئی ہیں اور یتیم بھاوج کو جب امام علی مقام نے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آتا اس گھرانے میں عزت اور احترام ختم ہے۔ شروع ہوا یہیں سے، لوگوں کو سمجھ آئی، لوگوں نے سیکھا۔ جیسے ہی بیوہ بھاوج کو دیکھا، امام علی مقام اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ استقبال کیا، کہا کہ آج بھاوج آئی ہے۔ بی بی ام فروہ نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بھائی، کسی رشتے سے نہیں پکارا، بھائی کے رشتے سے پکار کے کہا کہ میں آج دستے سوال لے کر آئی ہوں، میرے اللہ بیٹے اکبر، کو اللہ شہادت اکبر۔ کی اجازت دو۔ ان ماؤں کے حوصلے کو سلام ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کیا کہ جو ہاتھ میں تعویذ بندھا ہوا تھا اسے کھول کر امام علی مقام کے سامنے رکھا۔ کس کی تحریر تھی؟ اپنے بھائی حسن کی۔ اور جب بھائی حسن کو دیکھا، تحریر کو دیکھا، تو حسن یاد آ گئے۔ امام نے آنکھوں سے لگا کہ اس خط کو اس قدر گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا، چوما جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ دیکھیے جب یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور حسین میرے باغ کے دو ریحان ہیں، بالکل بالکل، انہوں نے کہا دو پھول ہیں میرے باغ کے، بالکل ایسا ہے۔ اور یہ باغ کے دو پھول آپس میں بھی بڑی محبت کرتے تھے، اگر کہیں جاتے تھے تنہا نہیں جاتے تھے۔ ایک جملہ امام علی مقام نے کہا کس طرح میں اپنے بھائی حسن کو شہادت کی اجازت دے دوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خانم کہ وہ جرت نظر آتی ہے، وہ ولولہ نظر آتا ہے، وہ شوق شہادت کے جس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کس طرح گئے میدان میں، کس طرح مبارز پڑھے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج تذکرہ اس جوان کا ہے اور اس یتیم بیٹے کا ہے، جہاں جناب علی اکبر ہیں، ماں بھی موجود ہے کربلا میں، باپ بھی موجود ہیں۔ اگر کربلا میں کوئی یتیم تھا تو وہ یتیم امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ ابھی میری بہن نے اس تحریر کا تذکرہ کیا کہ جب وہ تعویذ کھلی ہے اس میں جملہ کیا تھا، السلام علیکہ یا اخی الحسین، میرا بھائی حسین میرا سلام قبول کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں میدان کربلا میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی معاونت کرتے ہوئے میدان میں جاؤں، میرے بیٹے کو قاسم کو میری طرف سے حسن سمجھ کر قبول کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہی جملہ مولا حسین کو تڑپا گئی۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا قاسم کو۔ تاریخ لکھتی ہے، عمر 13 سال ہے، جب آپ کو میدان میں بھیجنے کا عزم رکھا، ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی ہے بیٹے کو۔ جناب ام لیلہ جو اکبر کا داغ دیکھ چکی ہیں کھڑی ہیں، جناب زینب کھڑی ہیں۔ کیا دیکھا؟ زرہ منگوایا گیا۔ جب زرہ زیب تن کیا، زرہ بڑے تھے، جسم نازنین چھوٹا ہے۔ کلاه آہنی منگوایا گیا، کلاه بڑے ہیں، سر مبارک چھوٹا ہے۔ امام علیہ السلام نے سفید رنگ کا کپڑا منگوایا، درمیان سے پھاڑ کے ایسے زیب تن کیا جیسے کسی جوان کو کفن پہنایا ہو،
اور امامے کو کھول دیا، آدھا امامہ سر پہ آدھا چہرے پہ باندھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا اور فرمایا جا قاسم جا، بتا تو کون ہے۔ جب جناب قاسم میدان کی طرف بڑھنے لگے، تاریخ لکھتی ہے جو حسین کھڑے تھے وہ زمین پر بیٹھ گئے اور مدینے کا رخ کیا ہوگا، بھائی تیری امانت مجھے سونپ کے گئے تھے اپنے یتیم کو، آج تیری امانت میدان کربلا سینکڑوں کا لشکر ہے اور حسن کا ایک بیٹا ہے 13 سال کا۔ جب میدان کی طرف بڑے، عجیب ہے یہ خاندان، صرف تلوار نہیں چلاتے، اور پھر فرماتے ہیں تلوار کہ سے زیادہ زبان کی تلوار ہے۔ بالکل، اور فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، کہ جاؤ شہادت تجھے مبارک ہو، تجھے لینے رسول خدا تشریف لائیں، علی مرتضیٰ تشریف لائیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور اس 13 سال کے جوان کو غیب کی خبروں پہ ایسا یقین ہے، ایسے رجز پڑھتے ہوئے تلوار سے زیادہ زبان امام حسن ہے، فصاحت و بلاغت بول رہی ہے۔ فرماتے ہیں ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر نہیں جانتے سنو میں ابن حسن ہوں۔ تعارف کیوں؟ تاکہ اگر ان میں آج بھی کسی کے دل میں رسول اللہ سے محبت ہے، آج بھی اگر اس لمحے بھی کوئی پلٹ آئے تو میرا چاچا معاف کرنے کو تیار ہے۔ سبت النبی المصطفیٰ المؤتمن، میں کون ہوں؟ سبت مصطفیٰ کی نشانی ہوں۔ حاض الحسین کل اسیر المرتہن، یہ میرا چاچا حسین ہے جو آج تم لوگوں کے درمیان ایک اسیر کی طرح ہے، جکڑا ہوا ہے تمہارے درمیان۔ بین اناس لا تقوس المحتزن، کہ دیکھو میرا آقا ایسے تک وہ تنہا کھڑا ہے جیسے جس کا کوئی یار و یاور نہ ہو۔ میں قاسم ابن حسن اپنے چاچا کی دفاع کے لیے، دین کی دفاع کے لیے رجز پڑھتے ہوئے تلوار چلتی رہی، اور یہ کہ بعد گری واصل جہنم ہوتے رہے۔ اچھا، ان کی تلوار کی جو ہم دھار دیکھتے ہیں اور ان کی عسکری تربیت جس طرح سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نے کی، ازرق نامی ایک پہلوان تھا، اس کے 4 بیٹوں کو کس طرح انہوں نے شہید کیا، وہ پورا واقعہ جب میں پڑھتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ عمر انور صرف 13 برس ہے، اور آپ دیکھیں ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ حیدری تلوار ہے۔ نورید، ابھی میری بہن نے کہا کہ رخصت کیا امام علی مقام نے اپنی آغوش میں لے کر، تو یہاں پر بس ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ امام علی مقام ہوتے تھے میدان کربلا میں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوتی تھی خیمے کے دروازے پر، اور وہ ماں جس کا بچہ جاتا تھا وہ جانماز بچھا کر اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی شجاعت کے لیے دعا کرتی تھی۔ یہ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جناب قاسم سلام اللہ علیہ جب گئے ہیں تو شجاعت کے جوہر دکھائے، اور جیسے کہا کہ رجز پڑھا، انہوں نے ایک رجز اور پڑھا، انہوں نے کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، اس حسن کا بیٹا ہوں، تعارف بھی کروایا کہ جس کی ماں خاتون جنت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا بابا وسیع رسول ہے، جو مولائے کائنات ہے، جس کا نانا انبیاء کا سردار ہے، جو وجہ تخلیق کون و مکان ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی زلفیں رسول چوما کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو سونگھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کرتے تھے کہ جب میں حسن کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا تعارف پورا کرایا، مبادہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پہچانے نہیں، بالکل کہ یہ حسن کے بیٹے ہیں، یہ حجتیں تمام کی ہیں انہوں نے۔ اور پھر جب شجاعت کے جوہر دیکھے، 70 افراد کو جہنم واصل جب کر دیا انہوں نے، تو پھر فوج اشکیہ میں ایک ہلچل مچ گئی، انہوں نے کہا اب ایسا شجاع بھیجو جس کا مثل اس میں کوئی نہ ہو۔ تو ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو باری باری بھیجا کہ جاؤ مقابلہ کرو، اس لیے کہ وہ نامی گرامی پہلوان تھا، اس کے بیٹے بھی نامی گرامی پہلوان تھے۔ جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، اور جب جناب قاسم کی تلوار چمکی ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں مولائے کائنات کی شجاعت یاد آ گئی، سبحان اللہ، جو انہوں نے بدر و احد میں دکھائی تھی، وہ شجاعت ہمیں یاد آ گئی۔ وہ تلوار چلی، جب اس کے 4 بیٹے جہنم واصل ہوئے تو ارزق بپھر گیا، بپھر کر وہ قوی پہلوان ایک 13 برس کے قاسم کے سامنے آیا، حسن کے یتیم کے سامنے آیا۔ اور صرف ارزق اکیلا نہیں آیا، یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گی کہ جب حملہ ہوتا تھا نا ایک تنہا کے مقابلے میں، اور سامنے تنہا ہوتا تھا، اور جب بڑا پہلوان پسپا ہونے لگتا تھا تو فوج اشکیہ کی یہ دھوکہ دہی تھی کہ پھر کہیں سے پتھر مارتے تھے، کہیں سے نیزہ مارتے، اور جنگ کے اصول بھی جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھے جاتے تھے، ہر جگہ پر دھوکہ۔ ہم اسی شہادت کے تذکرے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، آج بھی دعا یہ ہے کہ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے،
اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا حسین سلام، یا حسین ذکر شہدائے کربلا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی شباب، انہی قربانیوں کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، آپ شہادت بیان کر رہی تھی سیدنا قاسم علیہ السلام کی۔ 13 برس کے بچے کے سامنے جب ایک پہلوان ارزق آیا اور فوج اشکیا کی دھوکہ دہی کہ ایک اکیلے کے سامنے ایک اکیلا مقابلہ نہ کر سکا، پسپا کرنے کے لیے ارزق نے بھی وار کیے بیک وقت، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے، کہیں سے پتھر آئے، اور حسن کا لال اپنا توازن قائم نہ کر سکا۔ اتنے کم سن تھے کہ پیر رکاب تک بھی نہیں پہنچتے تھے، الجھے پیر۔ اور ایک عجیب جملہ تاریخ میں مجھے ملتا ہے کہ اتنا کم سن بچہ کہ سب سے پہلے جو انہوں نے آواز دی ہے، انہوں نے کہا اماں میرا آخری سلام، اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا اے چچا میری مدد کو آئیے۔ باقی جتنے بھی جوان کربلا میں شہید ہوئے نا، بوڑھے، کسی نے اپنی ماں کو آواز نہیں دی۔ یہ قاسم کی کم سنی کی نشاندہی ہے کہ قاسم نے اپنی ماں کو آواز دی کہ اماں میرا آخری سلام اور اے چچا میرے مدد کو آئیے۔ خیموں کا کیا حال ہے کہ جناب زینب در خیمہ پر بیٹھی فروا سجدے میں گری اور پروردگار کا شکر ادا کیا کہ بار الہ تو نے ایک بیوہ عورت کی لاج رکھ لی، سبحان اللہ، تو نے اس کے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے جب فوج اشکیا کی طرف بھاگے ہیں تو دائیں کے گھوڑے بائیں ہوئے، بائیں کے گھوڑے دائیں ہوئے، اور جناب قاسم اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے جب نیچے گرے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہوئے۔ جب یہ چچا بھی بھتیجے کی لاشیں پہ پہنچا ہے نا، اور وہ بھتیجا جسے اپنی گود میں کھلایا ہو، جس کے ایک ایک لمس سے واقف ہو، امام نے ایک جملہ کہا، کیا تو ہی میرا بھتیجا حسین ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ انتہا ہے مصیبت کی، یہ جملہ انتہا ہے پریشانی کی۔ اتنا لاشا پامال ہو چکا تھا کہ جسے گھوڑے پر اپنی گود میں بٹھا کر سوار کیا تھا، گود میں لے کر جب اسے اٹھایا ہے تو پیر زمین پر خط کھا رہے تھے۔ ایک جملہ اور یہ بیویوں نے، واحد لاشا ہے جس کو سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے سینے سے لگا تشریف کر لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اور ایک جملہ میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی، اور یہ محبت کا جملہ ہے کہ جب انہوں نے جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تو یقیناً اس وقت ایک جملہ اپنے بھائی کے لیے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اے حسن میری مدد کو آؤ، یہ لاشا مجھ سے تنہا اٹھایا نہ جائے گا۔ اور سینے سے ایسے لگاتے ہوئے لائے جیسے 2 مہینے کے قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر لاتے اور تھے۔ پھر یہ خانم واحد ایسی شہادت نہیں ہے کہ جو سیدنا امام حسن علیہ السلام کے خانوادے سے پیش کی جا رہی ہے۔ سیدہ فروا نے اپنے اور لال بھی پیش کیے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور اسلام کے نام پر وہاں جان قربان کی، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ یہ کربلا عشق کا نام ہے، جو عشق کی معنوی کیفیت کو سمجھ جائے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، جو کچھ اس کے بساط میں ہو۔ جناب میں فروا صرف ایک یتیم نہیں، روایت کے مطابق 3 یتیم لے کر آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس ماں کی عظمت ہے جو اپنی کوئی نشانی مدینے میں چھوڑ کر نہیں آئی، اور ظاہر سی بات ہے بیوہ کے لیے اس کا سہارا اس کے اولاد ہوتے، اس کے بیٹے ہوتے، بالکل۔ لیکن یہ کربلا ایک ایسی داستان تھی، اس نے سب کچھ لٹا دیا۔ جناب قاسم کے بھائی حسن مصنع، جناب امام حسن کے بیٹے جناب عبداللہ، یہ بیٹے بھی ماں کے سامنے شہید ہوئے۔ اور عبداللہ اصغر کی تو عمر ہی کتنی ہے؟ کم سن و سال ہیں، بعض روایات کے مطابق 3 سال، بعض روایت کے مطابق 6 سال۔ جناب عبداللہ کی شہادت اس قدر کرب آمیز ہے، اس قدر دردناک ہے کہ تاریخ لکھتی ہے جب جناب امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر گرے اور کونیوں کے بل مقتل تک آئے، عالم یہ تھا کہ امام حسین سے اٹھا نہیں جا رہا، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مارتا رہا۔ جب شمر دوڑتا ہوا مولا حسین کی طرف آگے بڑھا ہے اور شمر کے ہاتھوں میں جب خنجر کو دیکھا، تاریخ لکھتی ہے جناب عبداللہ سے وہ منظر دیکھا نہ گیا۔ کم سن و سال
اب کون بچا ہے اس خیمے میں؟ مردوں میں تو سب شہید ہو گئے، ایک امام سجاد ہے جو بیمار ہیں، بالکل مردوں میں کون ہے؟ جناب عبداللہ دوڑتے ہوئے چاچا کے قریب آئے اور تاریخ لکھتی ہے اپنے آپ کو چاچا کے اوپر پھینک دیا، گرا دیا اپنے آپ کو، اور اپنے دونوں ننھے ہاتھوں سے بچایا کہ شمر ان کو نہ مارنا۔ تاریخ لکھتی ہے ان کے بازو پہ ایسا وار ہوا، مولا حسین فرماتے ہیں چھوڑ دو میرے عبداللہ کو، چھوڑ دو۔ ماں خیمے کے در پہ دیکھتی رہی، عجب بلند ہستیاں ہیں وہ، عجب صبر ہے، عجب شہامت اور شجاعت ہے کہ ایک ماں اگر اپنے ایک لال کو خون میں غوطہ ور دیکھے وہ حواس باختہ ہو جاتی، لیکن یہ مائیں صبح سے 72 جنازے دیکھ چکی اور عبداللہ کے بدن کے پارا پارا ہونا دیکھ چکی ہے، لیکن مجال ہے کسی بیوی نے بے صبری کی ہو، خیمے کے در پہ کھڑی، آنکھوں سے سیراب ہے، جرأت اور آنسو، ہمت کی مثال صرف بنی ہوئی ہے۔ نگاہیں جناب زینب پہ اگر اشارہ کرے، اجازت دے تو میں قاسم کی طرف بڑھوں۔ نہ جانے وہ منظر کیسا تھا، عبداللہ کے بدن کو زخموں سے چور دیکھا لیکن صبر کرتی رہی یہ کربلا کی مائیں، جہاں اتنے سارے نذرانے پیش کیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی پلٹ کے نہیں کہا کہ میں نے اتنے بیٹے دیے، بلکہ سر پہ سجدہ یہی کہا یا اللہ تو قبول کر لے، کاش یہ سب کچھ دیتے ہمارا حسین بچ جاتا۔ اچھا شباب، دیکھیں یہ ہم قربانیوں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، آج کی نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ مجھے تو سچ پوچھیں کہ اس لمحے سے شرم آتی ہے اور میں کانپ جاتی ہوں کہ جب ہم شہدائے کربلا کا سامنا کریں گے، ہم کیا اسلام لے کر جائیں گے؟ یہ فرقہ پرستی؟ ہم یہ جو امت کو لڑایا جا رہا ہے، یہ جو نوجوان نسل کے اندر مغربیت پیدا کی جا رہی ہے، کیا لے کر جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ جنہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، جس سیدہ ام فروہ نے بیوگی کے عالم میں اپنے 3 لال اس دین کی سربلندی کی خاطر قربان کر دیے، آج ہم ان کی قربانیوں کی کیا لاج نبھا رہے ہیں؟ نورید، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور آج کی نوجوان نسل کے لیے ضرورت ہے فکر حسینی کی، اور ماؤں کے لیے لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک بچے کی ذہنی اور فکری تربیت اس کی ماں کرتی ہے۔ بالکل، ہر قربانی میں، کربلا کی قربانی میں جو پیچھے کردار ہے وہ ماں کا ہے، جناب اسماعیل کی قربانی میں بھی جو پیچھے کردار ہے وہ بی بی ہاجرہ کا ہے۔ بالکل، جب تک ماں کو کربلا فہمی نہیں ہوگی، جب تک ماں فکر حسینی، فکر زینبی، فکر فروہ نہیں سمجھے گی، ماں پروان نہیں چڑھا سکتی۔ آغوش مادر سے اپنے بچے کو اس چیز کی تربیت دیں کہ حق کے راستے پر چلنا گو کہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسری ایک اہم بات جو جناب قاسم کی زندگی سے اور ان کی شہادت سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ حق کے راستے پر شہید ہونے والوں کی موت شہد سے شیریں ہے۔ بالکل، آج کا نوجوان لہو لب میں پڑا ہوا ہے، آج کا نوجوان مغربیت میں ہے۔ آج آپ نوجوان کو دیکھ لیجئے، مغربی باتیں سب پتہ ہیں، دین اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، افکار حسینی کے بارے میں نہیں پتہ، افکار قاسم کے بارے میں نہیں پتہ۔ وہ مغربیت کو حاصل کرنے میں جدت محسوس کرتا ہے۔ بلکہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ذکر کربلا کو بھی سیکٹس میں بانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف رکھے، اور اللہ ہمیں اس ذکر کو اس طرح پھیلانے کی توفیق دے کہ امت مسلمہ وہی جسد واحد بن جائے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت۔ اب مریم آپ سے گزارش ہے کہ منقبت پیش کریں۔ حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی،
حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی، ہو شان کیسے بیان اس نصیر قاسم کی، ہو شان کیسے بیان اس نصیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں، اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں، جو لاش ٹکڑوں میں دیکھی صغیر قاسم کی، جو لاش ٹکڑوں میں دیکھی صغیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی۔